تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قرب قیامت سے قبل ظاہر ہونے والی ایک انتہائی خطرناک اور عظیم فتنے کی خبر دی ہے۔ دوستو، ایسا بالکل نہیں کہ دجال کے خروج کے حوالے سے صرف مسلمان ہی فکر مند ہوں، بلکہ دنیا میں آنے والے ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو کائنات کے اس عجیب اور گمراہ کن معاملے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے ہندو مت ہو یا مسیحیت، زرتشتیت ہو یا دین اسلام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک ایسی بری شخصیت کا تصور ملتا ہے کہ جس نے دنیا کے آخری ایام میں ظاہر ہو کر اسے تہو بالا کر دینا ہے۔ ہندو مت میں کلی نامی ایک اسر یعنی گندی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جس نے آخری زمانوں میں ظاہر ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچانی ہے اور انہیں اپنی غلامی میں جکڑ لینا ہے۔ ہندو تعلیمات کے مطابق کلی نامی اس اسر کا خاتمہ کرنے کے لیے کالکیے نامی ایک اوتار جنم لے گا جو دنیا کو دوبارہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے گا۔ بالکل اسی طرح دین مسیحیت میں دجال کو اینٹی کرسٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فارس یعنی ایران کے قدیم مذہب زرتشتیت میں بھی زحاق نامی ایک ظالم بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے دوبارہ ظاہر ہو کر دنیا پر مظالم کی انتہا کر دینی ہے۔ غرض دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے مذہب کے مطابق آنے والے اس عظیم فتنے سے خوفزدہ ہے، سوائے یہودیوں کی۔ دوستو، جسے ہم دجال یا مسیح دجال کے نام سے پکارتے ہیں، وہ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا ہوگا، ایک ایسا مسیحا جو یہودیوں کے مطابق سلطنتی سلیمان کو دنیا کے نقشے پر دوبارہ بحال کر دے گا۔ یہودیوں کے مطابق ترکی، عراق، لبنان، مصر، یہاں تک کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شامل تھے۔ لہٰذا دجال اور اس کے یہودی پیروکار ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے۔ مفسرین و محققین کے مطابق دجال کی آمد کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے عین قلب میں ایک طاقتور یہودی ریاست وجود میں آ چکی ہے جو ببانگی دہل سلطنتی سلیمان یعنی ان تمام مسلمان ممالک پر اپنی میراث کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہودیوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ دنیا کو کسی عالمگیر جنگ میں جھونک کر حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گی، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اسی جنگ عظیم یا کوشش کے دوران ان کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہوگا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دجال کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں بلکہ آپ نے اس کے ظاہر ہونے کے ایام کے بارے میں بھی انتہائی تفصیل سے بتایا ہے۔ دجال کب ظاہر ہوگا؟ دجال کی دنیا میں وارد ہونے سے 3 سال قبل ہماری یہ دنیا کیسی ہوگی اور اس میں کون کون سے واقعات وقوع پذیر ہوں گی؟ مذکورہ تمام سوالات کی جوابات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ایک حدیث میں ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے قبل گھوڑے سستے ہوں گے جبکہ بیل انتہائی مہنگے۔ صحابہ کرام کی دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ گھوڑے اس لیے سستے ہوں گے کہ اس دور میں گھوڑوں کو جنگ یا سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، جبکہ بیل اس لیے مہنگے ہوں گے کہ تمام دنیا میں سخت قحط ہوگا اور ہر انسان کھیتی باڑی میں مصروف ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال تک انتہائی سخت قحط ہوگا۔ مذکورہ 3 سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو 1/3 بارش روکنے اور زمین کو 1/3 پیداوار روک دینے کا حکم دے گا۔ پھر دوسرے سال آسمان کو 2/3 بارش روکنے اور زمین کو 2/3 پیداوار روک دینے کا حکم دے گا، جبکہ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ وہ بارش کو بالکل روک لے، بس ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوگی، اور زمین کو یہ حکم دے گا کہ وہ اپنی ساری فصلیں روک لے تو وہ اپنی تمام پیداوار روک لے گی، نہ کوئی گھاس اگے گی نہ کوئی سبزی، یہاں تک کہ تمام چرنے والے جانور یعنی گائیں، بکری اور دیگر چوپائے سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ بچے گا مگر جسے صرف اللہ چاہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جب غذا ہی نہ ہوگی تو پھر اس وقت لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ تسبیحات ہی اہل ایمان کے لیے غذا کا کام انجام دیں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077۔ حضرت ابو عبداللہ ابن ماجہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث تو اس لائق ہے کہ مکتب میں زیر تعلیم بچوں کو پڑھائی جائے۔ دوستو، دجال کی آمد کا وقت اہل ایمان کے لیے انتہائی سخت آزمائشوں اور مصائب سے گھرا ہوگا۔ بخاری و مسلم میں بیان ہونے والی احادیث کے مطابق سخت قحط کے ایام میں دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا ایک دریا ہوگا جس سے وہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرے گا۔ دجال آسمان کو حکم دے
गा तो आसमान बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो जमीन खूब गल्ला उगाने लगेगी, जबकि इसके पैरोकारों के मवेशी पहले से ज्यादा सेहतमंद और दूध देने वाले होंगे। हालांकि दोस्तों ये तमाम चीजें वो हकीकत में नहीं करेगा, क्योंकि दज्जाल की लगवी माने ही मुकरो फरेब करने वाले या शोबदेबाज के हैं। ये अल्लाह की जानिब से भेजी हुई एक आजमाइश होगी जो अहले ईमान और अहले बातिल की पहचान का बाइस बनेगी। दोस्तों आज अगर हम अपनी दुनिया का मुशाहिदा करें तो वो तेजी से उन्हीं हालात की जानिब बढ़ रही है कि जिनकी निशानदही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में बयान फरमाई है। दुनिया के बेशतर ममालिक अपनी मईशत की ज़बू हाली की वजह से इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। कहीं लोगों को एक वक्त की रोटी मैसर नहीं तो वहीं दूसरी जानिब अहले बातिल पर दुनियावी खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं। दोस्तों ये ऐन मुमकिन है कि हदीस मुबारका में जिस कहत की निशानदही की गई है वो कोई बहुत बड़ा मुआशी बहरान हो और दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत को जन्म दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फितनों के दरमियान सबसे खुशनसीब वो होगा जो छुपा रहे और पाको साफ रहे। वो अगर सामने आए तो कोई उसे पहचान ना सके और अगर सामने ना हो तो कोई इसका हाल अहवाल ना पूछे। जबकि लोगों में सबसे ज्यादा बदनसीब वो खतीब होगा जो बुलंद आवाज से फसीहो बली खुतबा देगा और वो सवार होगा जो सवारी को तेज दौड़ने पर मजबूर करेगा। इन फितनों के सर से वही निजात पाएगा जो समंदर में डूबने वाले की तरह खुलूस से दुआ मांगेगा। दोस्तों इस फरमान के मुताबिक लोगों से किनारा कशी या गोशा नशीनी ही दज्जाल और इसके फितनों से बचने का वाहिद रास्ता है। रब्बे कायनात हम सबको और हमारी औलादों को इस फितना अजीम से महफूज फरमाए। आमीन।